اس کی بڑائی اور بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات کی مالک کے ارض و سماوات ہیں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو عموماً تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، میں نے دوران خطبہ قرآن مقدس سورہ بقرہ سے آیت نمبر 185 کا ٹکڑا تلاوت کی ہے، آدھا حصہ تلاوت کی ہے۔ انہی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا خطبہ جمعہ قرآن مقدس کے نزول اور اس کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے توقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی سب کو پوری کر دیتے ہیں، پیچھے سے آئے تھے لوگ پریشان سے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ لوگوں کے لیے روشن داں کی طرح یہ ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ محترم حاضرین، وقت کی مناسبت کے حساب سے میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہی نازل فرمایا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو یہی بات واضح ہوگی کہ قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر چلوں گا کہ قرآن مقدس، جو قرآن مقدس ہم سب پڑھتے ہیں، یہ قرآن مقدس سب سے پہلے کہاں پر تھا؟ تو اس تعلق سے قرآن بذات خود کہتا ہے کہ یہ قرآن مقدس ساتوں آسمان کے اوپر لوح محفوظ، فی لوح محفوظ، سورہ بروج کے آخری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مقدس کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا تھا۔ اب وہاں سے ساتوں آسمان کے اوپر سے جو قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی آسمان جو ہم اور آپ جو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ دنیاوی آسمان کہلاتا ہے، اور اسی دنیاوی آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے بیت العزہ۔ بیت العزہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پورے کے پورے قرآن کو، یعنی 30 پارے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینہ ہی میں بیت العزہ میں بیک وقت نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت سے نوازا، تو بیت العزہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی
جو قرآن مقدس کی جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں اللہ تعالی نے جبریل امین کے ذریعے سے رمضان المبارک کے ہی مہینہ میں، اور وہ بھی لیلۃ القدر کی رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی پہلی وحی، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے جب قرآن کو دنیا میں آسمان میں لایا تو بھی رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا، اور وہ بھی لیلۃ القدر کی رات تھی، اور جب بیت العزہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تو بھی رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا اور لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے ضرورت پڑی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے اس قرآن مقدس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارتا گیا، اور نبی اپنی امت کے سامنے اس بات کو وضاحت کرتے گئے، اور یہاں تک کہ 30 پارے قرآن کو مکمل لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ یہ ہے قرآن کا مختصر خاکہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مقدس یہی رمضان المبارک میں نازل ہوا، تو جب رمضان المبارک میں قرآن کا نزول ہوتا ہے تو گویا یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے، قرآن کو اپنے سینے سے، اپنے دل سے، اپنے آنکھوں سے بٹھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، بس موبائل پہ ہی پڑے رہتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر کے نہیں دیکھتے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن موبائل میں بھی پڑھتے ہیں جواز کا حکم ہے، لیکن آپ جب قرآن کا نسخہ اپنے ہاتھ میں اٹھائیں گے اس کی محبت کچھ الگ ہوگی، کیونکہ یہ قرآن کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل فرمایا، اور بیت العزہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارا، اور پھر وہی قرآن پوری امت کے درمیان اس کی اشاعت ہوئی۔ تو ہمیں اس قرآن کو اپنے ہاتھ سے اٹھانا چاہیے، اور اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے اسے پڑھنا چاہیے، تو اس میں زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب موبائل سے ہم پڑھتے ہیں، موبائل میں نہ جانے کس کا کال آتا ہے، کس سے الٹی سلٹی باتیں ہو جاتی ہیں، کس سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اسی میں ہم پڑھتے ہیں، دھیان اس لڑائی کی طرف چل جاتے ہیں، کس طرح یعنی طرح طرح کی باتیں اس میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے اس سے بچ کر کے قرآن کا نسخہ اٹھانا چاہیے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عربی پڑھنے نہیں جانتے، کیا کریں گے؟ تو آپ عربی پڑھنے نہیں جانتے ہیں، انگلش پڑھنا جانتے، ہندی پڑھنا جانتے، تیلگو پڑھنا جانتے، تو عربی بھی پڑھنا سیکھنا چاہیے تھا، عربی بھی پڑھنا سیکھنا چاہیے تھے۔ آپ ہر لینگویج کو آپ نے سیکھ لیا، اور جو اصل مدعا ہے، اصل چیز ہے ہمارا اسلام کا جو طور و طریقہ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، اور اسی چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو اس سے بڑھ کر کے ہماری بدنصیبی اور کیا ہو سکتی؟ آپ انگلش میں پڑھ لیں گے، ہندی میں پڑھ لیں گے، تیلگو میں پڑھ لیں گے، لیکن جو عربی کا جو تلفظ ہوتا ہے، اچارن ہوتا ہے، وہ انگلش میں ہوتا ہے، تیلگو میں ہوتا نہیں، ہندی میں ہوتا نہیں، مراٹھی میں ہوتا نہیں۔ اگر جتنے بھی لینگویج ہیں اس کا تلفظ ادائیگی ہوتا نہیں۔ بسم اللہ کو بسم اللہ لکھتے ہیں، اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ لکھتے ہیں، رمضان کو رمضان لکھتے ہیں۔ یہ کیا تلفظ ہے؟ معنی بدل جاتا ہے، بالکل معنی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ عربی جانتے ہیں تو ہم لوگ تلفظ کر کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے ہیں تو وہاں پر آپ غلطی پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ غلط پڑھیں گے تو معنی بھی غلط نکلے گا۔ اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم عربی نہیں جانتے ہیں، عربی سیکھنے کے لیے آپ کو 10 سال ضرورت نہیں ہے کہ
स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक पढ़ना पड़ेगा, इतने जरूरत नहीं है, 10 साल लगाने की जरूरत नहीं है। आप 10 महीने नहीं 3 महीने में सीख सकते हैं। अरबी 3 महीने में सीख सकते हैं। 3 महीना अगर आप पढ़ लेंगे, नूरानी कायदा पढ़ लेंगे, आप कुरान पढ़ता हो जाएगा। सिर्फ नूरानी कायदा अगर इंसान थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले, कुरान खुद ब खुद पढ़ ले। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान को सीखें, अरबी में सीखें, अरबी में पढ़ना सीखें। इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी और दीगर जितने भी लैंग्वेज हैं उनको छोड़िए और अरबी सीखें और अरबी में ही पढ़ने की कोशिश करें। मोहतरम हाज़रीन, ये कुरान का महीना है और कुरान से हमें अपने दिल को जोड़ने की जरूरत है। आज एक मैं मिसाल देना चाहूँगा और वो भी मिसाल हदीस के जरिए से। आज हम अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदार, अखीश व अकारों से कितनी मोहब्बतें करते हैं। तमाम लोगों की माँ की मोहब्बत अलग होती है, बाप की मोहब्बत अलग होती है, भाई बहन की मोहब्बत अलग होती है और दीगर रिश्तेदारों की मोहब्बत अलग होती है। लेकिन मोहब्बत में थोड़ा कैटेगरी अलग अलग होती है। लेकिन ये मोहब्बत इतनी मोहब्बत, गहरी मोहब्बत है। हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहन को अगर कोई कुछ गाली गलौज करते हैं या लड़ते हैं, मारते हैं, हम अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप की तरफ से दिफा करने के लिए जान की बाजी लगा देते, जान की बाजी लगा देते। इसलिए मोहब्बत की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर हम जान की बाजी लगा देते हैं। और कई मर्तबा ऐसा होता है, कई अखबारों में इस तरह पढ़ने को मिलता है कि बचाने के लिए गए और वो खुद मर गए, ऐसा होता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मोहब्बत की बुनियाद पर अपने रिश्तेदार की तरफदारी करने के लिए अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन ये मोहब्बत कब तक के लिए? ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ दुनिया तक ही महदूद है, दुनिया तक महदूद है। ये मोहब्बत आपके जिस्म में, ये सांस जब तक चलती है, आपका धड़कन जब तक चलते रहता है, तब तक ये मोहब्बत आपकी काम आएगी। और जैसे ही ये आपके धड़कन बंद हो गए, वैसे ही मोहब्बत हाथ में मिली। अब कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई आपका दिफा करने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में भी संवारेंगे और आखिरत में भी संवारेंगे। दुनिया में भी साथ देंगे, आखिरत में भी साथ देंगे। ये दुनिया की रिश्तेदारी, ये सारी की सारी रिश्तेदारी दुनिया तक ही महदूद है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। एक ऐसा दिन आएगा, क़यामत का दिन आएगा, हम अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हैं, बीवी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, माँ अपने बेटे से, बेटे अपने माँ से, भाई अपनी बहन से, बहन अपनी भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये मोहब्बत दुनिया तक ही महदूद। क़यामत के दिन यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, भाई बहन से भागेंगे, बहन भाई से भागेंगे, माँ बाप से, बाप माँ से, रिश्तेदार अखीश और अक़ारिब एक दूसरे से भागते फिरेंगे। अगर शौहर को एक नेकी की जरूरत पड़ी, बीवी के पास जाएंगे और कहेंगे बड़े पहला फुसला करके, ए मेरी प्यारी बीवी, तू मेरी बहुत प्यारी बीवी थी, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता था, तेरी हर फरमाइश मैं पूरी करता था, आज मुझे एक नेकी की बुनियाद पर जहन्नम जाना पड़ रहा है, मुझे एक नेकी दे दो। वो प्यारी बीवी जिसको इतने लाड से अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी साड़ियां ला करके देते थे, वो बीवी ठुकरा देगी, कहेगी कि मेरा कोई शौहर नहीं, चलो फुटो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, वहां से धिक्कार देंगे। मोहब्बत कहाँ तक काम आई? दुनिया तक काम आई, आखिरत में काम नहीं आई। जिस बीवी के पीछे कई मरतबा, कई घराना तो ऐसा होता है कि माँ बाप को भी छोड़ देते हैं और अलग चल जाते हैं बीवी के चलते, वो बीवी ठुकरा देगी शौहर। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया की मोहब्बत दुनिया तक ही महदूद है। लेकिन एक चीज की मोहब्बत हमें दुनिया में भी काम आने वाला है और आखिरत में भी काम आने वाला है, और वो ये है, हज़रत उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं, वअन अबी उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हज़रत उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं
کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اقرأوا القرآن، اے لوگوں تم قرآن کو پڑھا کرو. اقرأوا القرآن امر کا صیغہ ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ تم قرآن کو پڑھا کرو. کیوں پڑھا کریں گے؟ کیوں پڑھیں گے؟ اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فائدہ یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے وہ قرآن مقدس قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا. اللہ اکبر، سفارشی بن کر کے آئے گا. ایک انسان قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، وہی قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا پڑھنے والے کی طرف سے کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، عمل کرتا تھا، یہ اللہ تو اس کی مغفرت فرما. ایک دوسری روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت بالکل صحیح ہے، کہ قیامت کے دن یہی قرآن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے، پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے اور پڑھنے والا پیچھے پیچھے چلے گا، جا کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے. قرآن اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے میرے پروردگار، میرے پیچھے کھڑے ہونے والا یہ انسان، اس کی مغفرت فرما دے. کہے گا کیوں؟ قرآن خود بذات خود اللہ تعالیٰ سے کلام کرے گا، کہے گا کہ یہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والا انسان مجھے پڑھتا تھا، دن رات پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، عمل کرتا تھا، اس لیے اس کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ کہے گا میں مغفرت نہیں فرماؤں. تو کون ہوتا مغفرت مانگنے والا؟ قرآن خود کہے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ جب تک اس کی مغفرت نہ ہو جائے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈٹ کے بات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک اس کی مغفرت نہ ہو جائے تب تک میں تیرے سامنے سے نہیں ہٹوں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا جا، تیرے پڑھنے والے کو میں نے مغفرت فرما دیا. اللہ اکبر. اس سے پتہ کیا چلا؟ قرآن پڑھنے والا، قرآن کے اوپر عمل کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور دنیا داری جو ہم رشتہ داری جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی محبت بس دنیا تک ہی محدود ہے. تو آخری محبت کس کی کام آئی؟ قرآن کی محبت کام آئی، قرآن کے اوپر عمل کام آیا. لہذا قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن سے تعلق مت توڑیے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا نزول کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، سکینت کا مہینہ ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ جتنے بھی آپ چاہیں، جتنا وقت مل جائے آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور جو بھی پڑھیں آپ جس لینگویج میں ہو آپ اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں ہمارا فائدہ ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، محبت قرآن کا کام ہے. لہذا قرآن سے آپ دوری مت بنائیے، قرآن کو قریب کیجیے، قرآن سے تعلق جوڑ لیجیے اور اس میں مگن ہو جائے. صرف اتنا ہی. آئیے قرآن کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، تم اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ. آپ جانتے ہیں کہ قبرستان میں کیا جنگل ہوتا، وہاں نماز ہوتی، نہ تلاوت ہوتی، نہ ذکر ہوتا، نہ اذکار ہوتا، سنسان جگہ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی تشبیہ دی، مثال دی، کس سے؟ قبرستان سے. لا تجعلوا بیوتکم، تم اپنے گھر کو مقابر، قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب؟ اس کا مطلب وضاحت اگلے ٹکڑے میں ہو جائے.
لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان یقینا شیطان ینفر، فر یفر کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، کہیں سے کسی جگہ سے بھاگنا. جب کتے کو ایک ڈنڈا لگا دیتے پچھڑی سمیٹ کر کے بھاگتے، ویسے شیطان بھاگتا ہے. کیسے؟ ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا. فائدہ یہاں بھی، فائدہ یہاں بھی، گھر میں بھی. کئی انسان آتے ہیں عرض کرتے ہیں مول صاحب گھر میں کیا ہے نہیں ہے، گھر میں چین نہیں آتا، بچے بلکتے، ہم بلکتے، ہمیں نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہوتا ہے، یہ دیکھتے وہ دیکھتے، سفید کپڑا دیکھتے، کالے کپڑا دیکھتے، کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا یعنی طرح طرح کی شکایتیں. اب جب گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، گھر میں نماز نہ ہو، اور ہر وقت ٹی وی اسکرین چلتا ہی رہتا ہو، تو اس گھر کو شیطان تو قابض کر ہی لے گا. شیطان حاوی ہو جائے گا اس گھر کے اندر. جس گھر کے اندر کبھی نماز نہ ہوتی ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، وہ گھر شیطان کا گھر بن چکا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا نسخہ بنایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر قبرستان کے جیسے بن جائے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی مثال دی. نماز نہیں، روزہ نہیں، تسبیح و تحلیل نہیں، ذکر نہیں اور تلاوت نہیں، تو وہ گھر تو بالکل قبرستان ہی ہے. تو قبرستان اپنے گھر کو نہ بنائیں. آپ کو جو وقت ملا مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، صبح شام پڑھیں. کم سے کم ایک شیڈول بنا لیں کہ ایک رکوع کم سے کم میں صبح پڑھ لوں گا، شام کو ایک رکوع پڑھ لوں گا. اگر ایک ہر چیز آپ کام کاج دنیا میں کرتے ہیں تو آپ کا ایک شیڈول ہوتا ہے، ویسے پڑھنے کی بھی ایک شیڈول بنا لیجیے. زیادہ نہیں، ایک صفحہ پڑھ لیجیے، ایک رکوع پڑھ لیجیے، تو آپ کی روزی روٹی میں برکت بھی ہو جائے گی اور آپ کے گھر ایک نورانی گھر بن جائے گا، برکت والا گھر بن جائے گا، سکینت والا گھر بن جائے گا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے. بیان فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید تلاوت کر رہا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا. وعن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رجل یقرأ فی سورۃ الکہف. بیان فرماتے ہیں کہ میں اس سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. عندہ فرش، اور میرے سامنے ہی ایک گھوڑا 2 رسیوں میں بندھا ہوا تھا. رات کا وقت تھا اور پاس میں ہی ایک بچہ سویا ہوا تھا. تو جیسے جیسے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ویسے گھوڑا کودنے پھاندنے لگتا، بدکنے لگتا. پھر ان کی حرکت دیکھ کر کے یہ تھوڑا سا رک جاتا، قرآن پڑھنا بند کر دیتا، تو گھوڑا بھی بالکل شانت ہو جاتا. پھر سے وہ تلاوت کرنے لگتے تو پھر وہ کودنے لگتا وہ گھوڑا. یہ اس طرح 3 مرتبہ انہوں نے دیکھا. جیسے بند کر دیتا گھوڑا بھی شانت ہو جاتا، جیسے شروع کرتا پھر گھوڑا کودنے اور پھاندنے لگتا. آخر ماجرا کیا؟ ان کو سمجھ میں نہیں آئی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ میں آئی نہیں. انتظار کرتے رہے کہ کب صبح ہو تو دربار رسول میں پہنچ جائیں گے، وہی مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ اکبر. صبح ہوتے ہی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں اس طرح سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میرے سامنے گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرے بچے بھی بازو میں سو رہا تھا. تو میں جیسے جیسے تلاوت کرتا گھوڑا کودنے لگتا. تو مجھے ڈر محسوس ہوتا کہ میرا بچہ بازو میں سو رہا ہے، کہیں پیسے کچل نہ دے، اس لیے میں رک جاتا. اور پھر جیسے رک جاتا وہ شانت ہو جاتا، پھر شروع کرتا تو پھر وہی کودنے لگتا. 3 مرتبہ میں نے ایسا کیا. بات سمجھ میں نہیں آئی، میں قرآن پڑھنا بند کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کی بات سن کر کے، تم جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اسی قرآن مجید کی تلاوت کی بنیاد پر تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور سکینت نازل ہو رہی تھی،
ایک کالا بادل گھٹا چھایا ہوا تھا، اس میں جبریل امین تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری اوپر رحمت اور سکینت لے کر کے آئے تھے اور رحمت اور سکینت نازل کر رہے تھے، جس کی بنیاد پر وہ گھوڑا، وہ جانور اس فرشتے کو نظر آ رہا تھا، جانور اس فرشتے کو دیکھ رہا تھا جس کی بنیاد پر وہ بدک رہا تھا، ڈر رہا تھا، خوف کے مارے، ہراس کے مارے۔ لہٰذا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اوپر رحمت اور سکینت نازل۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کی فضیلت اور سکینت، اور ویسے بھی رحمت اور سکینت کا یہ مہینہ ہے تو ہمیں تو اور مزید پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا اس میں کبھی بھی آپ سستی نہ کریں، یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے، اور رمضان میں مزید تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جتنا چاہے اتنا ہی کم ہے، جتنا وقت مل جائے اتنی آپ اس کی تلاوت کریں۔ ایک اور حدیث سن لیتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گھر دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا دکان دیکھتے ہیں، تو کئی مرتبہ دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایسا کیوں بنایا، وہ اس طرح کی بلڈنگ کیوں بنایا، اس سے میں خوبصورت بناؤں، وہ ایسا دکان کیوں بنایا، وہ ایسی آفس کیوں بنایا، اس سے میں خوبصورت بناؤں۔ اس طرح دل میں بات پیدا ہوتی ہے، اس طرح حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا حسد کرنا جائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیز کے سوا حسد جائز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دو چیز ایسی ہے، ان دو چیزوں کے سوا حسد جائز نہیں ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل آتاه اللہ الکتاب وهو يقوم آناء الليل ورجل آتاه اللہ علما وهو ينفق آناء الليل وآناء النهار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں مگر دو چیزوں میں، کوئی حسد نہیں مگر دو چیزوں میں۔ لا حسد کا معنی کوئی حسد نہیں، الا کہہ کر کے استثناء کرتے ہیں، مگر اثنین، دو چیزوں میں آپ حسد کر سکتے ہیں۔ حسد کو عربی میں جو حدیث کی روشنی میں غبطہ کہا جاتا ہے، غبطہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، وہ آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ كِتَابًا وَيَقُمْ آنَاءَ اللَّيْلِ، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہو، کتاب کا علم دیا ہو، قرآن کا حافظ بنایا ہو، اور وہ رات کو کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، بڑی اچھی آواز میں تلاوت کرتے ہو، خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے ہو، ان کی خوبصورتی، ان کی پڑھائی اور ان کی تلاوت سن کر کے آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے، یا اللہ تو مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی ویسا علم دے۔ یہ آپ ایسا غبطہ اس کو کہا جاتا ہے، اس طرح کا غبطہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو کیوں قرآن کا حافظ بنایا، مجھے بنایا ہوتا یا میرے بچے کو بنایا ہوتا، اس کو کیوں بنایا اللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایسا کہنا چاہیے اللہ جس طرح اس کو تو نے علم سے نوازا ہے، قرآن کا علم سے نوازا ہے، دین کا علم سے نوازا ہے، ویسے مجھے بھی علم سے نواز اور میرے بچوں کو بھی علم سے نواز، تو میں بھی اور میرے بچے بھی تیرے اس دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار، رات دن تیری قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے تیار۔ یہ غلطہ جائز ہے۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَهُوَ يَتَصَدَّقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا آدمی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ مال و دولت اللہ کے راستے میں چاہے رات کو ہو یا دن کو ہو، جب ضرورت پڑی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے رہتا ہے۔ تو ان کی یہ فیاضی کو دیکھ کر کے آپ غبطہ کر سکتے ہیں۔ غبطہ اسی طرح جیسے میں پہلے ٹکڑے میں بتایا
کہ اے اللہ جس طرح فلاں آدمی کو تو نے مال و دولت سے نوازا ہے یا اللہ ویسے مجھے بھی مال و دولت سے نوازتا تو میں بھی چاہے رات کو ہو یا دن کو ہو جب ضرورت پڑتی میں بھی تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تیار رہتا، لیکن میرے پاس تو نہیں یا اللہ جس طرح تو نے اسے دیا ہے ویسے تو مجھے بھی عنایت فرما تو میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا رہتا۔ یہ غبطہ جائز ہے، لیکن ایسا جائز نہیں کہ اللہ اس کو کیوں مال دے دی، اس کو کیوں اتنا مال دیا، اس کو نہ دے کر کے مجھے دیا ہوتا تو اچھا رہتا، ایسا حسد جائز نہیں۔ ہاں اس کی تشبیہ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا اللہ جس طرح اس کو دیا ہے اسے مجھے بھی دیتا تو میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا، تو ایسا غبطہ کرنا جائز ہے۔ کسی کو حسد کہا گیا ہے جو عربی کے لفظ میں، تو لا حسد الا فی اثنین، دو چیزوں کے سوا حسد جائز نہیں، ایک قرآن کا علم اور دوسرا مال۔ تو میرے بھائیو دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، یہی میں گزارش کروں گا کہ آپ قرآن سے تعلق جوڑ لیجئے، قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ تو ہماری باتوں کو جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہے تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جو مفلس الحال ہے ان کی مفلسی کو دور فرما۔ یا اللہ جو ہمیں سے مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے روزے کو قبول فرما، یا اللہ تو ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے قیام کو قبول فرما، ہمارے صیام کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری ذکر اذکار اور تلاوت جتنی بھی چیزیں ہیں یا اللہ چھوٹی موٹی تمام عبادتوں کا اللہ تو شرف قبولیت بخش۔ یا اللہ جن کے بھی والدین تیرے پیارے ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین تقبل یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره